بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو سورہ لہب کی شان نزول، سورہ لہب کی تفسیر و ترجمہ اور سورہ لہب کے سے جو ہمیں سبق، جو ہمارا لیسن ملتا ہے، اس کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ صورت مکی صورت ہے۔ اس میں 5 آیات اور 23 الفاظ ہیں۔ اس صورت میں 2 بار ابو لہب کا ذکر آیا ہے، اس لیے اسے سورت لہب کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کے بعد 3 سال تک کوئی آیت نازل نہ ہوئی۔ اس عرصے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی سورہ شعراء میں، وَعَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قبیلے یا رشتہ داروں کو دعوت دی، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آواز لگائی۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ جب بھی کوئی خطرناک اور اہم بات ہوتی تو کوہ صفا پر چڑھ کر لوگ یا صباحو کی آواز بلند کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور آواز لگائی، یا صباحو۔ اس کا مطلب ہے کوئی اہم یا خطرناک بات ہوئی ہے یا ہونے والی ہے۔ تو تمام قبیلے اور رشتہ دار دوڑے کوہ صفا کی طرف آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نام لے کر بلایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ، اور اپنے چچاؤں کا نام لے کر بلایا۔ جب تمام لوگ کوہ صفا پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا آپ یقین کریں گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم یہ یقین کریں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ ایک ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا یہ جو بت ہیں یہ سب باطل ہیں، ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ سن کر ابو لہب جو کہ آپ کے چچا ہیں، یہ حضرت عبداللہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد ہیں، یہ ابو لہب ان کے بھائی ہیں، لیکن دونوں کی ماں علیحدہ ہے۔ تو یہ بہت غصے میں ہوئے، یہ غضبناک ہوئے، وہ آگے ہوئے اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم ہلاک ہو جاؤ، تم نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا۔ تو اس کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ ما اغنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے کہا کہ اگر آپ اللہ کو ایک نہیں مانو گے تو آپ پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تو ابو لہب نے کہا، ما اغنا مالہ، میرے پاس مال ہے، پیسہ ہے، میں مال پیسہ خرچ کروں گا اور اس وبال سے میں بری ہو جاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں، ام رقیہ اور ام کلثوم، اور ابو لہب کے 2 بیٹے عقبہ اور عتبہ تھے، یہ دونوں ان کے نکاح میں تھیں۔ ابو لہب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، تو ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دیں، تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ عتبہ جو بڑا بیٹا تھا، انہوں نے نہ صرف طلاق دی بلکہ اپنی بیوی کے منہ پر تھوکا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، تو آپ نے بددعا کی ان دونوں کے لیے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، اے اللہ تو مسلط کر ان دونوں پر، یعنی ابو لہب پر بھی اور ان کے بیٹوں پر، کتا اپنے کتوں میں سے۔ پھر یہ بددعا ایسی ان کو لگی کہ یہ جب شام کے سفر پر گیا عتبہ، تو اس نے ایک جگہ قیام کیا تو وہاں ایک کتا نما بھیڑیا آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کی بوٹیاں نوچ کر کھا گیا۔ تو اس کا مال و دولت جو تھا وہ اس کے کسی کام نہ آیا۔ تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور اس کی اولاد بھی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ سیسلا کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، بہت جلد، نارن، اسے آگ میں داخل کیا جائے گا، ذات لہب، ایک
آگ کے شعلے کے اندر داخل کیا جائے گا۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ عزیٰ کا مطلب ہوتا ہے بت، یعنی بت کا بندہ۔ آگ کے شعلے کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، اس کی جو بیوی تھی وہ لکڑیاں لاتی تھی اور اس کے جو کانٹے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے اندر پھینک دیتی تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی تھی۔ وہ لکڑیاں راستے میں پھینکتی تھی، کانٹے پھینکتی تھی اور پوری کوشش کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو اٹھائے ہوئے ہے خطب، لکڑیاں، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی، ایک لوہے کی سخت مضبوط رسی ہوگی جس کے توڑا نہ جا سکے گا، اور وہ اسی طرح لکڑیاں اٹھائے ہوئے اور رسی اس کے گردن میں توک پڑا ہوا ہے، اسے کھینچ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ فی جیدہا حبل فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گردن میں ایک بٹی ہوئی رسی ہوگی اور وہ اسی طرح اسے کھینچ کر جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ ابو لہب کی انجام اور موت اس طرح ہوا کہ بدر کے بعد ابو لہب کی موت ہوئی۔ ابو لہب نے ڈر اور خوف کی وجہ سے بدر کی جنگ میں حصہ نہ لیا اور عمرو بن عاص کو بھیجا جو گرفتار ہوئے اور بعد میں مسلمان ہو گئے۔ جب بدر کی جنگ کے بعد لوگ واپس آئے تو ابو لہب نے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ تو سب نے کہا بھئی کیا ہوا، ہم تو ہلاک ہو گئے، مارے گئے، ہماری عورتیں اور بچے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ تو اس پر وہ بہت پریشان ہوا۔ تو ان کے پاس ایک غلام ابو رافع تھا جس کا مالک مدینے گیا ہوا تھا۔ تو اس نے ابو لہب کو کہا کہ تم سب مارے جاؤ گے، تم جھوٹے لوگ ہو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سچے ہیں اور کامیاب ہوں گے۔ تو اس پر ابو لہب کو بہت غصہ آیا اور وہ اس غلام کو مارنا شروع ہو گیا۔ تو اتنے میں ایک گھر سے ایک عورت نکلی، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، اس نے وہ ڈنڈا ابو لہب کے سر میں دے مارا کہ تو اس کو مارتا ہے، اس کا مالک مدینے گیا ہوا ہے، جب وہ واپس آئے گا تو اس سے لڑ لینا۔ تو اس کے بعد ابو لہب گھر کی طرف بھاگا۔ تو گھر جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کے بدن میں ایک پھوڑا پیدا ہو گیا۔ وہ پھوڑا اس طرح کا تھا کہ جو پھیلتا تھا ایک سے دوسرے میں۔ تو گھر والوں نے اس خطرے اور ڈر کے پیش نظر کہ کہیں یہ بیماری پھیل نہ جائے اس کو گھر سے نکال دیا۔ تو وہ دور ایک ویرانے میں چلا گیا۔ ویرانے میں وہ بیمار کچھ عرصہ پڑا رہا اور کچھ دنوں کے بعد اس کی وہاں پر اسی حالت میں موت ہو گئی اور اس کی لاش اسی طرح کافی دن پڑی رہی۔ پھر حبشی غلام کرائے پر لیے گئے اور انہوں نے اس کی لاش کو وہاں سے اٹھا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، اللہ کے چاہنے والے ہر دور میں موجود ہیں، جیسے علماء، مشائخ، نیک لوگ۔ اگر جو بھی ان کے ساتھ برا بلا کرے گا وقت کا حکمران، یا جو کوئی بھی ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، بری طرح پیش آئے گا، تو ان سب کا انجام بھی ابو لہب کی طرح ہوگا۔ آپ کو ایک دفعہ پھر میں اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، و تب، اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اس کے کچھ کام نہ آیا اور نہ اس کی اولاد کچھ کام آئی۔ وما کسب کے یہاں دو مطلب آپ لے سکتے ہیں، اس کی اولاد یا جو اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اسے آگ کے شعلے میں داخل کیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھائے ہوئے ہے، اس فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ایک بٹی ہوئی رسی ڈالی جائے گی اور اسی حالت میں اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد، وما علینا الا البلاغ المبین۔
آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین